آئینی ترامی منظوری کے بعد مروت صاحب باہر آ رہے ہیں. مروت صاحب کیا چہرے کے کیسے تھے ان ارکان کے جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا؟ جن اراکین نے ووٹ نہیں دیا پارٹی کے کمانڈ پہ اور حکومت کی ایما پہ ووٹ دیا، ان سب کے حوالے سے 2-3 واضح باتیں کر دوں. ہمارے 9 ممبران اسمبلی کو آج لایا گیا تھا، 5 کو پیش کیا گیا اور 4 کو ریزرو میں رکھا گیا تھا. کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس ریزرو میں ملے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ یہ اخراجات آصف علی زرداری صاحب نے کیے تھے جو ادائیگیاں کی ہے. کتنی سر؟ ارب لگ بھگ ریٹ لگایا انہوں نے، اور یہ ضمیر خریدے لوگوں کے. انہوں نے ہر مہینے کو اپروچ کیا ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ جو ضمیر فروش جو خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے اور عمر خان نے ان کی تصاویر لینے کی کوشش کی. جب یہ ووٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں میں کاغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیے تاکہ اپنے چہرے چھپا سکے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میں بتا دوں، ان لوگوں نے ہمیں بھی ماموں بنایا. پہلے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلاں کا بچہ اٹھا لیا، فلاں کا یہ اٹھا لیا. یہ ساری جو ہے میری بھگت ہوتی تھی، کوئی اٹھانا مٹھانا نہیں ہوتا تھا. صرف پیسوں پہ یہ بکے ہیں، کیونکہ اگر زبردستی کرتے تو دنیا تھی. اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے جانے کو جواز بنایا ہے. اور جو آج آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں بیرسٹر گور صاحب کی تقریر جو ہے وہ سیرا سے. سر یہ بتائیے خواجہ آصف نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی جو ارکان تھے، ماشاءاللہ آپ شکر ہے مسجد کی خطیب نہیں ہے. سر خواجہ آصف نے بات کی کہ جو 4 ارکان آئے تھے یہ آزاد ارکان اسمبلی، ہم سب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تو فیل ہم بے نشان ہو گئے تھے، بلے کا نشان ہم سے چھین لیا. تو میں خود بھی آزاد پاس ہوا ہوں، میں مطلب یہ بلہ تھا نہیں ہمارے پاس، تو ہم سب انڈیپینڈنٹ پاس ہوئے ہیں. تو اب یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. مبارک باجوڑ کے لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میں آیا تھا باجوڑ کے لوگوں آپ کے پاس جب کیمپین ہو رہی تھی. خان کے نام پہ اس مبارک زیب نے آپ سے ووٹ لیا اور انہوں نے پورے باجوڑ کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیا ہے. پیسوں پہ کم از کم نہ بکتا. اچھا سر، یہ پارٹی کی کمزوری نہیں تھی سر کہ کہا جا رہا تھا کہ سارے لوگ کے پی میں بغیرتی کا کوئی علاج نہیں ہے. کمزوری کیا ہے؟ زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے. زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کا نام استعمال. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نے روکا نہیں تھا. جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے ہی نہیں کر رہے تھے، فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے، ان کی بیگم کو جب اٹھایا گیا تو 5 منٹ کے اندر جو ہے ان کی سسٹر نے جو ہے ٹویٹ چلا دی. اس کا 4 دن تک پتہ نہیں چلا. لیکن زین قریشی صاحب جو ہیں اس حوالے سے یہ تمام ایک طرف، اور زین قریشی کی بات ہمیں سب کو پریشان کر رہی ہے. جب تک ہم اس سے ملے نہ، اس کا موقف نہ سنے، شواہد جو ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. ان کا کیا کر رہے ہیں آپ جو منحرف ہو چکے ہیں؟ منحرف جو ہو چکے ہیں، قانون اور آئین کہتے ہیں نا، یہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے. اور کتنا لگا ہے سر؟ اور مزے کی بات بتا دوں، آپ بھی ایکسس ہوئے سر، آپ نے کہا جی مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا کسی ذریعے کے اور بولی لگانے کی کوشش کی. دیکھیں 1 بلین جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ سب کو ہم نے آفر کیے ہیں، لہذا پیسے جو ہیں یہ زمین فروشی ہے. اور یہ انہوں نے شاید ہی کسی کو اپروچ نہ کیا ہو. ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں نا، تو کوئی ایسا تھا نہیں، شاید ہی کوئی ایکسیپشن ہوگا. مروت صاحب آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، آپ ان مسائل سے نہیں گزرے جن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، تو آپ ان سے ملے بغیر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو چند لوگ تو چلو یہاں پہ یار میری بات سنو، میرے کوئی تعلقات نہیں ہے، میں وکیل ہوں، تو لہٰذا مجھے کسی سے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 منٹ، کوئی دبنگ شبنگ نہیں ہے. بات سنیں، یہ لوگ جب قیادت گرفتار تھی ان سب کا میں وکیل رہا ہوں، 90% لیڈرشپ کا. ادھر سے جو ہے 22 لوگ نکل جاتے تھے، پیچھے میں داخل ہو جاتا تھا. تو لہٰذا ان تمام ہتھکنڈوں کو سے میں اچھی طرح واقف ہوں. اچھا مروت صاحب یہ کہیے گا کہ آئندہ کا پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو لے کر جو آپ کے اعتراضات تھے ان کا کیا ہوگا؟ کیا امینڈمنٹ یہ کہیں چیلنج کریں گے؟ چونکہ اب آپ کے پاس بظاہر کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے پاس. ایک بات میں بتا دوں،
बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर की तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। आज जिस अंदाज में उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझे ये आईनी अमेंडमेंट बुरी लगी है। बैरिस्टर साहब के पुराने लीडर ने बड़ी कोशिश की है, बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम। देखिए, बिलावल भुट्टो ने 2-3 बातें मतलब मुखालिफिन की भी अगर अच्छी हो, बिलावल भुट्टो ने आज जो तकरीर की है कमाल की तकरीर की है। बड़े ही मंतिक से तारीखी हवाले दे के उसने बातें की हैं और लोगों को कायल करने के लिए उसकी तकरीर बड़ी ही सैरासर है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उसकी जो गुज़िश्ता 2 अयाम में जो स्टेटमेंट आए थे वो बड़े अफेंडिंग थे। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने जो आज तकरीर की है मैंने बड़े गौर से सुनी। क्या फसाहत और बलागत है इस